آج سے قریب 800 سال پہلے جب کروسیڈرز نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا گیا تھا تو وہاں خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی۔ تب ایک نام ابھرا، سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا لیڈر جو صرف کمانڈر نہیں، اسلام کا وفادار سپاہی تھا۔ آئے جانتے ہیں اس شخصیت کو جس نے دنیا کو دکھایا کہ انسانیت، انصاف اور ایمان کیسے جیتا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصلی نام تھا یوسف ابن ایوب۔ وہ 1137 میں تکرت عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان قردش تھا۔ بچپن سے ہی ان کا ذہن دین، اسلام اور عدل کی طرف تھا۔ ان کے والد اور ان کے چچا دونوں اچھے ہی اسکالرز اور اچھے سپاہی تھے، جن کے ساتھ صلاح الدین نے چھوٹی عمر میں ٹریننگ شروع کی۔ لیکن اس وقت انہیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دن بیت المقدس کو فتح کرنے کا سبب بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجداری زندگی کا آغاز مصر میں کیا، جہاں وہ نور الدین زنگی کے ساتھ ایک کمانڈر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز سب کے سامنے آئی۔ سن 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر سے فاطمیت خلافت کو ختم کیا اور اسے سنی اسلام کے تحت لا دیا۔ پھر انہوں نے اپنا سب سے بڑا مشن شروع کیا، مسلمانوں کو ایک کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کروانا۔ اس وقت دنیا میں تفریق اور فسادات تھا، ہر شہر کا اپنا امیر اور اپنی سیاست تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سیریا، ایجپٹ، ہجر اور عراق کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے۔ ان کا پیغام صاف تھا، ہمیں اپنے دیش بچانے کی بجائے اسلام بچانا ہے، اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آئی وہ تاریخی جنگ، بیٹل آف ہیتن 1187۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ہرایا۔ اس میں سب سے خطرناک تھا رینالڈ آف کیتالون، جس نے مسلمان حاجیوں کا قتل کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، لیکن باقی دشمنوں کو معاف بھی کیا۔ اس جیت کے بعد انہوں نے قدم بڑھایا یروشلم کی طرف، اور 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں واپس آیا۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں کروسیڈرز نے سن 1099 میں 70,000 مسلمان شہید کیے تھے، وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی بدلہ نہیں لیا، نہ چرچ جلائے، نہ عورتیں قید کی۔ یہ تھا اصل اسلام، امن، انصاف اور رحم دلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ان کی تلوار سے بھی زیادہ عظیم تھی۔ وہ ذاتی زندگی میں بہت ہی صاف، ایماندار اور نمازی انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس نہ محل، نہ سونا، صرف اللہ کا خوف، امہ کی محبت اور ایک مثال تھی جو ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ ان کا مقبرہ آج بھی دمشق میں ہے، جہاں لوگ ان کی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف طاقت سے نہیں، انصاف، صبر اور ایمان سے بھی فتح ملتی ہے۔ آج بھی مسلمان ان کی طرح ایک ہو جائیں تو بیت المقدس پھر سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور اسلامک ہیروز پر ویڈیوز بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھتے جائیں لبیک یا اقشا۔